محترم حاضرین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحت اور تندرستی اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی بہت ساری دولتیں اس کے سامنے ہیچ اور کمزور ہیں، برباد ہیں۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت کا احساس بندے کو، ایک آدمی کو، ایک انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جب اسے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، یا جسم کا کوئی حصہ شل ہو جاتا ہے، جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے، تو اسے اپنی اس نعمت کا، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں جیتا ہے، آنکھوں کے ساتھ دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کی رنگینیاں دیکھتا ہے، عام نارمل زندگی وہ گزارتا ہے، لیکن اسی انسان کی اگر آنکھیں خراب ہو جائیں، بہہ جائیں، پھوٹ جائیں، یا اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے، آنکھ کی کیا اہمیت ہے اس کے باڈی میں، اس کے جسم میں، تب اسے احساس ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں یا دنیا کی ساری دولتیں اس پر خرچ کر دے، اور بینائی لوٹانا چاہے کسی طرح سے تو لوٹا نہیں سکتا ہے۔ کسی کی آنکھوں کی بینائی اگر اللہ سلب کر لے، چھین لے، اس کی آنکھیں بہہ جائیں، اس کی آنکھوں کی روشنی بالکل چلی جائے، دنیا کی ساری دولت وہ خرچ کرے اس بینائی کو لوٹانے کے لیے، اس بینائی کو پانے کے لیے، تو انسان نہیں پا سکتا ہے، اور پھر پا بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے وہ جو در در ٹھوکریں کھائے گا، ادھر ادھر بھاگے پھرے گا، ادھر ادھر اس کا علاج کرائے گا، یہ اس سے بڑی تکلیف کی بات ہوگی۔ یعنی انسان جب تک اسے پرابلم نہیں ہوتا ہے تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کا، صحت و تندرستی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، ایک انسان دانتوں سے چباتا ہے، دانتوں سے چباتا ہے، دانتوں کی اہمیت تو انسان کچھ بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتی، وہ کبھی سوچتا بھی نہیں دانتوں کے بارے میں، لیکن جب دانت خراب ہو جاتے ہیں اور انسان اس کو بدلوانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے پیسے دے کر کے بدلواتا ہے، تو کس قدر اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ دانت جیسے اللہ نے اس کو دیا تھا نا، اس حساب سے وہ دانت نہیں ہو پاتا ہے۔ لگانے کے باوجود، بہت سارے روپے خرچ کرنے کے باوجود، اسے اس طرح کا دانت میسر نہیں ہوتا جیسے اللہ نے بٹھایا تھا۔ دانت لگوانے کے بعد بھی وہ سخت چیزیں نہیں کھا سکتا ہے، سخت چیزیں نہیں کھا سکتا ہے، اس کے دانتوں میں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان اس وقت اس کی دانتوں کی قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسے احساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہاتھ و پیر انسان چلتا ہے، نہ جانے کون کون سے کام وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے، لیکن اگر یہ ہاتھ اور پیر کبھی خراب ہو جائیں، کبھی ٹوٹ جائیں، انسان کیا کرتا ہے اس کے لیے، اور کتنی مشقتیں اور کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اور اللہ ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو اس سے بچائے۔ کتنی تکلیف دہ یہ وقت ہوتے ہیں جب انسان ہاتھ اور پیر سے معذور ہو جاتا ہے، بہت تکلیف اور بہت زیادہ پریشانی کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ اس موقع پر لوگ اسے سہارا دیتے ہیں، وہ بے سہارا ہو جاتا ہے، وہ اپنے سے کھا نہیں سکتا ہے، اپنے سے چل نہیں سکتا ہے، لوگ سہارا دے کر کے اسے یہ سارے کام کرواتے ہیں، اور پھر اس پر وہ علاج بھی کرواتا ہے، علاج کے لیے پیسے بھی صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ تو علاج کی جو مشکلیں ہیں، پیسوں کی جو پریشانیاں ہیں، اور اس طریقے سے اس درد میں مبتلا ہو کر کے جو وہ سب کچھ سہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، بے سہارا بن گیا ہے، یہ سب کرنے کے باوجود بھی، لاکھ کوششوں کے باوجود وہ علاج کرواتا ہے، لیکن جیسے اللہ نے اس کے بدن میں ہاتھ اور پیر جمائے تھے نا، ویسے جم نہیں پاتا ہے، ٹوٹنے کے بعد ویسا نہیں ہو پاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، بلکہ میں یہ کہوں کہ دنیا کے سارے ڈاکٹر جمع ہو جائیں اور کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو پہلے جیسے بٹھانا چاہیں، پہلے جیسے بنانا چاہیں، تو نہیں ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں نقص، کہیں نہ کہیں کمی باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس وقت احساس ہوتا ہے، جس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں نا، اس بندے کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ
کہ جسم کی اور اس طریقے سے صحت کی اور تندرستی کی کیا وقعت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے اللہ کے یہاں، لیکن بدقسمتی سے ہم اور آپ اس پر غور نہیں کرتے ہیں نا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ صحت و تندرستی اگر اللہ نے دی ہے تو اس کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں، اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو اپنی صحت اور تندرستی کو واہیات چیزوں میں لگاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں سماج و معاشرے کے اندر جو صحت و تندرستی کی قیمت کو نہ سمجھ کر کے پتہ نہیں اس کو کہاں صرف کرتے ہیں، لڑائی میں، جھگڑے میں، واہیات میں، فلمیں دیکھنے میں، اور نہ جانے کن کن فحش اور منکرات میں اپنی اس صحت اور تندرستی کو، اس توانائی کو، اس طاقت کو، اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کو کھپا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں کہا تھا، کیا کہا تھا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ کی طرف سے، دو عظیم نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے بندے اس سے غافل ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الصحہ والفراغ، ایک صحت و تندرستی کی نعمت ہے اور دوسرے خالی وقت۔ صحت و تندرستی کے ساتھ انسان خالی وقت کو بھی لایانی چیزوں میں لگاتا ہے، یعنی خالی وقت اس کو ملتا ہے، اسے کوئی کام کرنا چاہیے جس سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ کام نہ کر کے انسان اپنی صحت اور تندرستی کو ایک ایسے کام میں لگاتا ہے جو کام اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کام کو کرنے کے لیے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اسلام نے حکم نہیں دیا ہے، لوگ اپنی صحت و تندرستی کو وہیں کھپاتے ہیں، وہیں لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث ہمارے ذہن میں رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرح سے تنبیہ کی ہے اپنی امت کو، ایک طرح سے جگایا ہے اپنی امت کو کہ اے کائنات کے باسیو، اے لوگو، دیکھو تم لوگ دو چیزوں کو لے کر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، ایک صحت و تندرستی کو اور دوسرے خالی وقت کو، یعنی ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہو۔